الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثال رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولونه ألا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مکرم حضرت مولانا محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم، اور میرے نہایت ہی پیارے اور عزیز طالب علم بھائیوں، میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ میں مجلس احرار اسلام کے اس دیرینہ مرکز مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم ملتان میں ختم نبوت کورس کے شرکاء سے مخاطب ہوں اور آپ حضرات کی ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے مخدوم اور برادر نبیر امیر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے اس مبارک مجلس میں مجھے بھی شریک فرمایا۔ میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، اور وہ احادیث نبویہ جن سے قادیانی اجرائے نبوت پر استدلال کرتے ہیں، ان احادیث کا تذکرہ اور ان کے جوابات۔ یہ خالص تحقیقی اور علمی سا موضوع ہے، اس میں آپ کی کامل توجہ ضروری ہے۔ تمہیداً گزارش ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے۔ ضروریات دین سے مراد دین کے وہ امور ہیں جن کے دین ہونے کا علم ہر مسلمان کو ہے، جن کا دین ہونا مسلمانوں کے سامنے بدیہی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جن کا دین ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسواک حضور کی سنت ہے،
مسواک کا سنت ہونا ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے جس کو موٹی سمجھ والا مسلمان بھی، ادنا فہم والا مسلمان بھی جانتا ہے کہ مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، متواتر عمل ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، اور ہر زمانے کے مسلمان اس پر چلتے چلے آئے، عمل کرتے چلے آئے۔ نماز دین کا جز ہے، روزہ رمضان دین کا حصہ ہے، بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں سے ہیں، رسول اللہ شعائر اللہ میں سے ہیں، قرآن شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ ضروریات دین ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ہر زمانے کے مسلمان، بلکہ میں اس پر ایک اضافہ کرتا ہوں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کہ اہل کتاب وہ بھی ببانگ دہل کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے۔ حضور خاتم النبیین کے لقب سے ملقب تھے اپنی بعثت سے، اپنی ولادت سے بھی پہلے، اور حضور کی بعثت ہوئی تو حضور کا تعارف خاتم النبیین کے ساتھ ہوا، اب آخری نبی۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات صراحت کے ساتھ حضور کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں 200 احادیث جمع کی ہیں جو ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں، 200 احادیث، 100 کے قریب قرآنی آیات، 40 ایسی آیات جو صریح، 200 احادیث نبویہ، ان سے یہ عقیدہ واضح اور مترشح ہے کہ الحضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، نبوت منقطع ہو چکی، رسالت منقطع ہو چکی، وحی رک چکی، قد لبث الوحی، صحابہ نے فرمایا تھا حضور کے وصال کے بعد وحی رک چکی ہے، اب کسی پر وحی نہیں آنی، چونکہ وحی کا نزول نبی پر ہوتا ہے اور نبوت منقطع ہو گئی۔ صحابہ میں بھی یہ عقیدہ معروف تھا، بدیہی تھا، یہی وجہ ہے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جہاد شروع ہوا۔ بخاری کی بھی روایت ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ آخر زمانے میں حضور علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا۔ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم سچے خواب بھی ہیں، نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ خواب دکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر 2 کنگن آ کر گر گئے، سواران من ذہب، حدیث میں لفظ ہے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھوں پر گر گئے۔ حضور فرماتے ہیں فنفختہم فکریہتہما، مجھے ان سے نفرت ہوئی، میں نے ان کو ناپسند قرار دیا، خواب میں ہی فنفختہما، میں نے پھونک ماری، فطارا، یہ دونوں کنگن ٹوٹے اور اڑ گئے، فاولتہما بالکذابین اللذین،
میں نے اس خواب کی تعبیر بیان کی ان دو جھوٹوں کے ساتھ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے ایک یمن، صنعاء یمن میں ہے اور ایک حجر میں، یعنی ایک اسود عنسی اور ایک مسیلمہ قذاب۔ حضور نے پیشین گوئی فرمائی، وحی کے ذریعے آپ کو اس فتنے کی اطلاع دی گئی اور اس فتنے کی ناکامی کی اطلاع دی گئی اور ان جھوٹوں کے قتل کی اطلاع دی گئی، جس کو حضور نے اپنے اس خواب میں بیان کیا۔ اب ذرا غور کریں، ان جھوٹے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو خواب میں سونے کے کنگن کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس پہ میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ یہ جو خواب ہوتا ہے، اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور اس کی حقیقت اور تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ یہ ایک مستقل علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم تعبیر الرؤیا، اور اس فن کے امام تھے شیخ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کچھ اصول ہیں جو ماہرین تعبیر نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے دودھ تو اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہوگی، کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے فضلہ پخانہ، اس کی تعبیر رزق حرام کے ساتھ ہوگی۔ میں ہانگ کانگ کی جامع مسجد میں افطار کے وقت بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا مولوی صاحب ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تعبیریں آتی تو نہیں ہیں، بتاؤ، اگر کوئی چیز ذہن میں آ گئی تو بتا دوں گا۔ کہنے لگا کہ میں اکثر خواب میں پخانہ دیکھتا ہوں۔ تو میرے منہ سے نکلا، میں نے برجستہ اسے جواب دیا، میں نے کہا کہ رزق حرام چھوڑ دو۔ پھر فوراً ہی مجھے تنبہ ہوا کہ میں نے ایسے جڑ دیا جیسے شاگردوں سے بندہ بات کرتا ہے، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کا بزنس کیا ہے، اس کا روزگار کیا ہے۔ میں نے پوچھا میاں تمہارا روزگار کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحیح تعبیر بتلوا دی۔ اس سے سونا، اس کی تعبیر دھوکے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سونا دیکھے تو اس کی تعبیر دھوکے کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے زخرف القول غرورا، اور زخرف عربی میں سونے کو کہتے ہیں، اور سونے کو اللہ نے دھوکہ خود کہہ دیا، غرورا، یہ دھوکہ ہے۔ تو حضور کو جھوٹے نبی دکھائے گئے، سونے کی شکل میں، اشارہ تھا کہ جو حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ دھوکے باز ہوگا۔ پھر کنگن کی شکل میں دکھائے گئے، کنگن جانتے ہیں نا، کڑا، رنگ کہتے ہیں، عورتیں جو ہاتھ میں پہنتی ہیں جی، اچھا اچھا، وہ ملنگ پہنتے ہیں۔ تو یہ جو کڑا ہے یہ عورت کے لیے تو اچھا ہے، مرد کے لیے کڑا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد کے لیے کڑا تو ہتھ کڑی ہے، قید کرنے کا ذریعہ ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ پولیس گرفتار کرتی ہے تو وہ کیا پہناتی ہے؟ یہ کڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہتھ کڑی ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دھوکے باز بھی ہوگا، اور وہ رسول اللہ کے دین کو قید کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کی کتاب اور حضور کی سنت کو وہ ایک دائرے میں بند کرنے والا ہے۔
گرفتار کرنے والا ہے، اس لیے حضور کو تکلیف ہوئی۔ پھر حضور نے پھونک ماری، اس سے یہ ٹوٹے اور اڑ گئے۔ اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی امت کی تھوڑی سی جد و جہد سے یہ فتنہ سر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ خواب پورا ہوا۔ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک سے ایک دن پہلے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ حضرت اسود انسی قتل ہو چکا ہے۔ اس کی ایک لمبی کہانی ہے اسود انسی کی، وقت نہیں کہ میں اس کو کھولوں، میرا موضوع رہ جائے گا۔ بڑا چالاک، مکار اور مضبوط شخص تھا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کے ایک صحابی اور اس کی اپنی بیوی جو مسلمان تھی، اس کے شوہر کو جو حضور کی طرف سے وہاں کے گورنر تھے، اس کو اس نے قتل کروا کر زبردستی اس کو اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر مسلسل جد و جہد کے بعد اس کو قتل کیا۔ اب باقی ایک بچ گیا تھا، مسیلمہ کذاب۔ حضور دنیا سے چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بڑے کارنامے سر انجام دیے، ان میں ایک مرتدین کے خلاف جہاد، دوسرا مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، تیسرا منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر یمامہ میں اس کو قتل کیا، اس سے جنگ کی اور خون ریز جنگ ہوئی۔ 500 قرہ صحابہ، 700 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کی برکت سے پھر قرآن جمع کرایا گیا، قرآن مدون کیا گیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت بھی ختم نبوت کا صدقہ ہے، ورنہ تو یہ کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ قرآن کو 2 گتوں کی شکل میں جمع کریں۔ قرآن زبانی پڑھا جاتا تھا، زبانی پڑھایا جاتا تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ کتابی شکل میں قرآن آیا ختم نبوت کے جہاد میں شہید ہو جانے والے 500 قرہ صحابہ کے نتیجے میں۔ تو یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور ہر زمانے کی علماء اپنے اپنے دور میں یہ کہتے رہے، یہ لکھتے چلے آئے، اور ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ سب لکھتے آئے نبوت بند ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہی ٹھہر گئی، وہی رک گئی۔ چنانچہ آپ علماء کرام سے سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، جو مشہور احادیث عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر رہی ہیں، ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت جو سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں، جامع ترمذی میں اور سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ حوالہ لکھنا ہو تو سنن ابی داود حدیث نمبر 228 جلد نمبر 2، جامع ترمذی حدیث نمبر 45 جلد نمبر 2، اور ان دونوں کے حوالے سے صاحب مشکات نے صفحہ 465 جلد نمبر 2 پر ذکر کی، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي کذابون ثلاثون۔ مختلف روایت میں الفاظ آگے پیچھے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے ثلاثون، کذابون، دجالون، یہاں آیا کذابون ثلاثون۔ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم، سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے انہ نبی اللہ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور حضور کی واضح روایت ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ سری حدیث ہے، اس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث پر
مرزا قادیانی ایک دلیل اس حدیث سے اپنی نکالتا ہے، میں وہ آخر میں عرض کروں گا، اس کا جواب عرض کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جی وہ 30 کا عدد پورا ہو چکا ہے، مجھ سے پہلے 30 کا عدد پورا ہو چکا ہے، لہذا میں ان 30 میں شامل نہیں ہوں، میں نبی ہوں۔ میں اس کا جواب بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک ساتھی کو احادیث ختم نبوت زبانی یاد ہونی چاہیے، متن کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ دوسری روایت حضرت ابی ہریرہ کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات المصابیح اور دیگر کتب سیاہ کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھایا، بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثال رجل بنا بیتا، میری مثال اور نبیوں کی مثال مجھ سے پہلے جو گزر چکے ایسے ہے، یہ تشبیہ مرکب ہے۔ کمثال رجل، مثل ایک ایسے شخص کے بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ، بہت حسین گھر بنایا، واجملہ، بہت جمیل گھر بنایا، لیکن اس بہترین خوبصورت گھر میں الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ اس نے نہیں رکھی، ایک اینٹ کی جگہ دور سے نظر آ رہی ہے کہ یہاں اینٹ ابھی لگنا باقی ہے، من زاویۃ، ایک کونے میں وہ اینٹ کی جگہ ہے، فجعل الناس یطوفون، لوگ سرگرداں ہیں، گھوم رہے ہیں، یطوفون بہ، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ویعجبون لہ، اور تعجب کر رہے ہیں کہ اتنا بہترین گھر، اتنا خوبصورت گھر، ہر چیز اعلیٰ، ہر چیز مکمل، ہر چیز خوبصورت، کیا وجہ ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، قَالَ فَأَنَا لَبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ سارے نبی ایک محل کی طرح ہیں اور میں آخری اینٹ کی طرح ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں، میری بعثت کے بعد نبوت کا یہ قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی کمی باقی نہیں رہی، کسی اور کی کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد آپ نے صراحت بھی فرما دی، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، الوداعی خطبے میں، اس آفاقی خطبے میں بڑی اصولی باتیں فرمائی۔ حضور نے اس خطبے کے اندر، آپ اس خطبے کو غور سے دیکھیں، اس خطبے کے اندر بڑی جامعیت ہے، عقائد بھی بیان فرمائی، عبادات بھی بیان فرمائی، معاشرت بھی بیان فرمائی، خواتین کے حقوق بھی بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں نظام معیشت کو بھی بیان فرمایا، سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا، ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلانہ رسموں کے خاتمے کا اعلان کیا، انتقامی قتل و غارت گری کے خاتمے کا اعلان کیا، وہاں ختم نبوت کا بھی اعلان کیا۔ یہ اساسی خطبہ ہے، بنیادی خطبہ ہے، حضور کی وصیت کی طرح ہے۔ آپ نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس
انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اشاروں میں، کنایوں میں، صراحت کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، تشبیہات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا یہ عقیدہ ارشاد فرمایا۔ انقطعت النبوہ فلا نبی بعدی ولا رسول، نبوت منقطع ہو چکی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں۔ یہ صریح نصوص ہے اور اسنادی لحاظ سے آپ سن رہے ہیں بخاری کی روایات ہیں، مسلم کی روایات ہیں، سنن ابی داود کی روایات ہیں، جامع ترمذی کی روایات ہیں، صحت کے اعلیٰ درجے پہ قائم ہے، فائز ہے، امت میں تلقی بالقبول کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں۔ 14 صدیوں میں ایک مفسر، ایک محدث ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس نے ختم نبوت کے عقیدے میں ذرا جھول دکھایا ہو یا ان احادیث پہ جرا کی ہو۔ بخاری مسلم کی روایات پہ تو ویسے ہی جرا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس نے بھونڈے قسم کے استدلال کی، مبہم قسم کی احادیث کو، موضوع من گھڑت اور ضعیف قسم کی احادیث کو بنیاد بنا کر اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کی کہ ابھی نبوت جاری ہے اور میں نبی ہوں۔ چونکہ وقت کم ہے، احادیث ختم نبوت تو معروف ہیں، کتابوں میں آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جن احادیث سے استدلال کرتا ہے پہلے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ان کے جوابات آ جائیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن عباس فرماتے ہیں لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے، اللہ نے تینوں کو بچپن میں اٹھا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم آپ کے وہ بیٹے جو آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے، آپ کو غالباً اسکندریہ کے بادشاہ نے یہ ہدیہ کی تھی۔ جب آپ نے سلاطین عالم کو خطوط لکھے، میری کتاب ہے نقوش مصطفیٰ 3 جلدوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ولادت سے وصال تک اس پہ میرے بالترتیب بیانات ہیں، تو اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی خط لکھا تو اس نے حضور کو جواب بھی دیا اور ہدایہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں 2 باندیاں بھی تھیں۔ یہ قبطی قبیلے کی تھی، قبطی قبیلے کی، بنی اسرائیل میں مصر کا جو قبطی قبیلہ تھا، بنی اسرائیل کو سبتی کہتے ہیں اور فرعون کے قبیلے کو قبطی کہتے ہیں، یہ اس قبطی قبیلے میں سے۔ حضور نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، ان سے حضور کا یہ بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ ابھی یہ شیر خوار تھے، حضور نے ان کو لیے ایک دائیہ مقرر کی تھی جو ان کو دودھ پلاتی تھی۔ ان کے شوہر لوہار تھے، جو دائیہ تھی اس کے شوہر لوہار تھے جو دودھ پلانے والی تھی۔ آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے تو گھر میں دھواں بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن آپ مدینہ سے چل کر اپنے صاحبزادے کو دیکھنے جاتے تھے۔
تو ابھی بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، حضور کو دکھ ہوا، صدمہ ہوا، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ آپ پڑھا چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لہ مرضعا فی الجنہ، ابراہیم کے دودھ کے پلانے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک داعیہ مقرر کر دی ہے۔ ابراہیم جنت میں دودھ پی رہے ہیں، اور اگلا جملہ ہے وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق اور نبی ہوتے۔ اگر ابراہیم میرے لخت جگر زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ وَلَوْ عَاشَ لَعُتِقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطِ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ، اگر وہ زندہ رہتے تو ان کے قبیلے کے تمام، قبطی قبیلے کے تمام قیدی جو ابراہیم کے ماموں بنتے ہیں وہ سب آزاد کر دیے جاتے، اور کسی قبطی کو ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کبھی غلام نہ بنایا جاتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے لو عاش لکان صدیقا نبیا، نبیا صدیقا، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے نبوت بند نہیں ہوئی، وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو فوت ہو گئے۔ اگر زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، تو حضور آخری نبی تو نہ ہوئے۔ آپ ان کا استدلال سمجھیں۔ بھئی جذباتی نعرے لگانا آسان ہے، علمی میدان میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، تو اگر حضور خود فرما رہے ہیں وہ صدیق بھی ہوتے، نبی بھی ہوتے، نبوت اور صداقت جمع ہو جائے تو درجہ بڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، یوسف علیہ السلام کو بھی قرآن نے کہا یوسف ایھا الصدیق، تو وہ صدیق بھی ہوتے، نبی بھی ہوتے۔ تو استدلال کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اجرائے نبوت پر کہ نبوت بند نہیں ہوئی، نبوت چل رہی ہے، اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت، بولو بولو، نبوت بند ہو چکی۔ اب مرزے کے اس استدلال کا جواب دینا ہے۔ اس جواب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں، آپ میں سے اگر کوئی دور حدیث کے طلباء ہیں تو انہوں نے یہ پڑھا ہے۔ ہماری جو سیاہ ستہ کی اصطلاح ہے، اس کا مصداق حدیث کی 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں میں مرتبے کے لحاظ سے درجہ بندی ہے۔ وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن نسائی، جامع ترمذی، جی جامع ترمذی، اور 6ٹھا درجہ ہے سنن ابن ماجہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا درجہ صحیح بخاری کا سیاہ ستہ میں، اور سب سے آخری درجہ بولے حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ کے سیاہ ستہ ہونے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ سیاہ ستہ میں ہے بھی کہ نہیں۔ بہت سی محدثین نے موطا امام مالک کو سادس الستہ قرار دیا ہے کہ 6ٹھی کتاب سیاہ ستہ میں موطا امام مالک ہے، اور بہت سے علماء نے سنن ابن ماجہ کو قرار دیا۔ لیکن سنن ابن ماجہ کو جو سیاہ ستہ قرار دیا گیا ہے، سیاہ ستہ کا حصہ قرار دیا گیا ہے، وہ اس کے حدیثوں کے اعلیٰ معیار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی میں حسن ترتیب ہے، اس کی جودت وضع کی وجہ سے، اس کی حسن ترتیب کی وجہ سے۔ ورنہ یاد رکھیے اہل علم نے لکھا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں 1000 احادیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے،
بخاری مسلم کی کسی حدیث کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے. سنن ابن ماجہ کی 1000 کے قریب احادیث ضعاف ہیں اور بعض احادیث موضوع بھی ہیں. تو یہ ماہرین فن کا کام ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ سنن ابن ماجہ قابل اعتبار نہیں ہے، نہیں، ہرگز نہیں. سنن ابن ماجہ کی صحیح احادیث ہمارا مستدل ہے، حجت ہے، وہ سیاہ ستہ کا حصہ ہے. لیکن اس کا درجہ کیا ہے، میں اس کا درجہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. چنانچہ اس حدیث کے بارے میں بہت سے محدثین نے یہ فرمایا، میں پہلا جواب دینے لگا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اور جن محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ان میں شیخ ابن عبد البر، حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری، نمبر 3 امام نووی، نمبر 4 شیخ عبد الحق محدث دہلوی، نمبر 5 امام ترمذی. تو ان 5 محدثین کے نزدیک تو یہ روایت ہے ضعیف. اور بعض محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سنن ابن ماجہ میں کی بعض روایات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ موضوع ہے. اسنادی لحاظ سے، سند کے لحاظ سے یہ کمزور روایت ہے. کیا قرآن کے مقابلے میں، صحیح بخاری کی روایات کے مقابلے میں، صحیح مسلم کی روایات کے مقابلے میں کسی موضوع یا ضعیف حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں. بولتے نہیں. اصول کے اعتبار سے اگر اس روایت کا کسی اجماعی عقیدے کے ساتھ، خاص طور پر وہ عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے، تواتر مانوی تو عقیدہ ختم نبوت میں موجود ہے نا، تو متواتر عقیدے کو توڑنے کے لیے اس طرح کی کمزور حدیثیں وہ نہیں چل سکتی. یہ تو اسنادی لحاظ سے بات ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلا جواب پیش کیا ہے. دوسرا جواب پیش کرنے لگا ہوں. یہ حدیث اجراء نبوت کی دلیل نہیں بلکہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ کس کی دلیل ہے؟ کیوں؟ ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت ہے. اسماعیل ابن ابی خالد کہتے ہیں میں نے حضور کے صحابی عبداللہ ابن اوفا سے پوچھا، آپ نے حضور کے لخت جگر ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، وہ بچے تھے، فوت ہو گئے تھے. اب اگلے جملے پہ غور کریں، اس سے اس حدیث کا معنی واضح ہو جاتا ہے. لو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لعاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ. غور کیجئے اس جملے پر. لو قضی، اگر اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہوتا کہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہے تو ابراہیم زندہ رہتے اور نبی بنتے، لیکن چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں، اس لیے ابراہیم کو اللہ نے بچپن میں وفات دے دی. یہ تو ہماری دلیل ہے ختم نبوت کی. اس لیے حضور نے فرمایا لو عاشا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، عاشا ابراہیم زندہ رہتے، اور زندہ رہتے تو نبی اور صدیق ہوتے، لیکن چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا، اس لیے میرے رب نے حضرت ابراہیم کو بچپن میں وفات دے دی. وصال ابی بکر کی وجہ محدثین لکھتے ہیں ہے ہی یہی کہ حضور کے بعد نبوت ختم تھی.
نبوت بند تھی. اگر نبوت بند نہ ہوتی تو پھر مرزا نبی نہ ہوتا, پھر حضرت ابراہیم نبی ہوتے. میں کہا کرتا ہوں اور آج یہ جملہ دوہرا رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اہل بیت میں ابراہیم نبی ہوتے, صحابہ میں عمر نبی ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, صحابہ میں عمر نبی ہوتے اور اہل بیت میں حضرت ابراہیم نبی ہوتے. لیکن ان کے لیے اللہ نے نبی کے بعد نبی کے بیٹے کو نبوت عطا کر دینی تھی. جس طرح ابراہیم نبی ہیں, ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی, حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی, حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں, ان کے بیٹے بولتے نہیں یحییٰ علیہ السلام نبی, حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں, ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی. تو حضور کے بعد ابراہیم بھی نبی ہوتے. لیکن اگر نبوت چلنی ہوتی, نبوت چلنی نہیں تھی, اس لیے بچپن میں اللہ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال, انتقال, مفاد سے دوچار کر دیا. کتنے جواب ہو گئے؟ جوابات تو 8-9 ہیں, لیکن میں 3 جوابوں پر اکتفا کرتا ہوں. تیسرا جواب یہ ہے, توجہ ہے میری طرف, میرے خیال میں خالص علمی بات ہے, آپ کو مزہ نہیں آ رہا, توجہ کریں. تیسری بات یہ ہے, یہاں لفظ لو لایا گیا ہے. لو عاش ابراہیم لکان نبیا صدیقا, اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی و صدیق ہوتے. ذرا توجہ کریں, آپ حضرات نحو پڑھی ہے نا, لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول, یہی پڑھا تھا نحو میں. کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی بسبب انتفاع, یعنی لو کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کی نفی ہے اس وجہ سے کہ پہلے کی نفی ہے. اس کی ایک مثال قرآن کریم سے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, لو کان فیہما آلہہ, اگر ہوتے زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ معبود, آگے کیا ہے؟ لفسدتا, تو آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے, آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو سوال یہ ہے کہ وہ سارے مختار کل ہوتے یا ایک مختار کل اور باقی مجبور ہوتا. اگر ایک مختار کل اور باقی مجبور ہے تو وہ معبود نہ رہے. ہم دورہ تفسیر میں پڑھاتے ہیں معبود کے لیے 3 صفتوں کا ہونا ضروری ہے, آپ بھی اس کو یاد رکھیں. نمبر 1, علم کامل ہو, جس کا علم ناقص ہے وہ خدا اور معبود نہیں بن سکتا. نمبر 2, قدرت کامل ہو, جس میں عجز ہے, قدرت نہیں ہے, وہ معبود نہیں بن سکتا. تیسرا, رحمت کامل ہو, تاکہ مخلوق کی حاجت براری ہو سکے. علم کامل ہو, قدرت کامل ہو, رحمت کامل ہو. اگر تو سارے خدا برابر اختیارات کے حامل ہیں, نہیں ہیں, تو وہ خدا نہیں. اگر سارے برابر اختیارات کے حامل ہیں تو پھر ان کے ارادوں میں تعارض بھی ہوگا, ٹکراؤ بھی ہوگا. جب ٹکراؤ ہوگا تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. مثلا ایک معبود وہ ملتان میں بارش برسانا چاہتا ہے اور دوسرا یہاں جولائی کی گرمی دینا چاہتا ہے. اب وہ معبود گرمی اور دھوپ دے رہا ہے اور دوسرا معبود بارش برسا رہا ہے, تو نتیجہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوگا. اللہ نے یہ عقیدہ توحید سمجھایا. اب اس پہ غور کریں, آسمان و زمین فاسد ہیں یا باقی ہیں؟ بولو, فاسد نہیں ہیں, یہ انتفاع ثانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی چیز منتفی ہے کہ ایک سے زیادہ معبود بھی.
چونکہ زمین و آسمان باقی ہیں تو معلوم ہوا ایک سے زیادہ معبود بھی نہیں، معبود ایک ہے۔ اور یہاں بھی لو آیا ہے، لو عاشا، اگر زندہ رہتے حضرت ابراہیم لکانا نبیا صدیقا، تو وہ نبی اور صدیق ہوتے، لیکن وہ نبی نہیں بنے تو زندہ بھی نہیں رہے۔ یہاں تو اتنی بات بتائی گئی کہ لو اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے، نہ وہ زندہ رہے نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ زندہ رہے نہ وہ نبی ہیں۔ اس وجہ سے یہ استدلال بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور آج تک 14 صدیوں میں اس سے کسی نے استدلال بھی نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی دلیل ہے قادیانیوں کی، جس کا میں نے آپ کے سامنے جواب پیش کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، ہماری تفسیر کی کتب میں ایک کتاب ہے در منصور، الدر المنصور، اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی گئی، توجہ ہے؟ اور وہ روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ سیدہ کہتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، قولوا خاتم النبیین، حضور کو خاتم النبیین تو کہو، لیکن لا نبی بعدہ نہ کہو۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بھائی مخالف کی بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ آپ کا کسی قادیانی سے واسطہ پڑ جائے اور وہ حدیث پیش کرے تو آپ ہکے بکے تو نہ ہونا۔ میرے اپنے بچپن کی ایک کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے۔ میں درجہ رابعہ یا ثالثہ میں پڑھتا تھا، اب داڑھی میری بالکل نہیں تھی، چھوٹا بچہ تھا، کم عمری میں نے پڑھا ہے۔ 19 سال کی عمر میں تو میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، جبکہ درجہ ثالثہ میں نے 2 سال پڑھا، درجہ خامسہ 2 سال پڑھا، فارسی 3 سال پڑھی۔ میں بس پہ بیٹھا تھا، بریلویوں کے ایک مدرسے کا طالب علم میرے ساتھ بیٹھ گیا، اس سے بات چیت شروع ہو گئی دعا بعد الجنازہ پر، کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے کہ نہیں۔ ہم نے اپنے استادوں سے، اپنے علماء سے سنا ہوا تھا، ایک حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ تو میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو کہا کہ آپ کے پاس تو ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا حدیث ہے، میں نے کہا نہیں ہے۔ تھا وہ بھی طالب علم، حدیث اسے بھی نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چل، مظفر گڑھ اڈے پر اترتے ہیں، میں اپنے استاد کے پاس تجھے لے جاتا ہوں اور تجھے حدیث دکھاتا ہوں۔ میں بھی اتر گیا اڈے پر، میں نے کہا چل مدرسے میں۔ میں اس کے مدرسے میں چلا گیا اس بچے کے ساتھ، دور اچھا تھا، تشدد کا دور نہیں تھا۔ میں آگے گیا تو اس کا استاد گلستان پڑھا رہا تھا، میں جا کے بیٹھ گیا۔ استاد پڑھانے سے فارغ ہوئے تو اس ساتھی نے کہا استاد جی میں نے اس کو کہا ہے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی حدیث ہے، اور یہ کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے، آپ اسے حدیث دکھائیں۔ اس کا استاد گیا مشکات اٹھا کے لے آیا اور اس نے حدیث پیش کی، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له بالدعاء۔ پڑھا یہ مسئلہ، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له بالدعاء، جب تم جنازہ پڑھ لو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگو۔ لو بھائی ہمارا تو علم چھٹی کر گیا، ہم تو بچے تھے، بڑا پریشان ہوا میں۔ خیر اس سے اجازت لے کر میں گیا۔ مجھے میرے والد صاحب نے، ایک عالم ہیں بڑے، مفتی عبدالغفور صاحب احیاء العلوم مظفر گڑھ کے شیخ الحدیث ہیں، یہ ہمارے والد صاحب کے ہمدرس ہیں، ان کے پاس کام بھیجا تھا شہر سلطان کے آگے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں سادہ دور تھا۔ میں وہاں پہنچا تو حضرت مولانا گائے کا دودھ نکال رہے تھے۔ مجھے تو باقی ساری باتیں بھول گئی۔ میں نے جاتے کہا حضرت وہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور وہ طالب علم مجھے اپنے استاد کے پاس لے گیا ہے، اور اس نے کہا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له بالدعاء۔
تو ہمارے بزرگ بھی ماشاءاللہ ان کے علم بڑے اچھے ہیں، مضبوط ہیں، کہنے لگے واہ واہ تو ہی گال ہیں، تو بھی بولا ہے۔ ان سے کہہ دیتے نا کہ یہ فا مطلق جمع کے لیے ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کیا اس کا یہی معنی ہے پہلے قرآن پڑھو پھر اعوذ باللہ پڑھو؟ نہیں سمجھے بات؟ کیا اس کا یہی معنی ہے اس فا کا کہ پہلے قرآن پڑھو پھر اعوذ باللہ پڑھو؟ معنی یہ ہے کہ قرآن اور اعوذ باللہ کو جمع کرو۔ ایسے یہاں حدیث میں ہے کہ جنازے میں دعا کرو، یہ اندر کی دعا ہے، بعد کی دعا نہیں ہے۔ تو مجھے اس وقت سے وہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قولوا انا خاتم، قولوا خاتم النبیین، تم خاتم النبیین کہو، ولا تقولوا لا نبی بعد، یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ جب حضرت عائشہ نے روک دیا کہ یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، معلوم ہوتا ہے حضور کے بعد نبی آنے، معلوم ہوتے ہیں حضور کے بعد نبی آنے۔ اختصار کے ساتھ اس کے دو جواب یاد رکھیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ صاحب الدر المنصور نے اس روایت کے آگے پیچھے اسناد کے ساتھ بہت ساری روایات ذکر کی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا قرار دیتی۔ انہوں نے خود ختم نبوت کی بہت ساری روایات ذکر کی۔ یہ روایت جو انہوں نے ذکر کی اس کی سند کو پیش نہیں کی، یہ مرفوع متصل نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور اس کے مقابلے میں خود رسول اللہ نے لا نبی بعدی فرمایا، وہ روایات مرفوع متصل ہے، حضور کا فرمان ہے، سند جڑی ہوئی ہے، سندیں اعلیٰ درجے کی ہیں، بخاری و مسلم کی روایات ہیں۔ اس کا کوئی حوالہ بھی نہیں دیا۔ صاحب در منصور نے یہ لکھا کہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا جو پرانا نسخہ ہے اس پرانے نسخے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اس پرانے نسخے کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موجود ہے، اور اس روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرنے والے جریر ہے، اور جو جدید نسخہ ہے اس میں جریر اور حضرت عائشہ کے درمیان محمد ابن سیرین ہے۔ اب ذرا بات سمجھو، پرانے نسخے میں جریر عن عائشہ ہے، جریر کی ولادت اور حضرت عائشہ کی وفات میں 30 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 30 سال کا، تو روایت منقطع ہوئی، راوی گرا ہوا ہے۔ اور جدید نسخوں میں جریر عن محمد ابن سیرین عن عائشہ ہے، محمد ابن سیرین کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، سرے سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو یہ تو اس کی اسنادی حیثیت ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیں۔ اگر اس حدیث کو لے بھی لیا جائے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مرفوع متصل نہیں، حضور کا فرمان نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ منقطع ہے، سند کے لحاظ سے کمزور ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت قرآن اور احادیث صحیحہ کے مقابلے میں اگر ان سے معارض ہے تو یہ معتبر نہیں۔ ضابطہ ہے اگر حدیث رسول اور قول صحابی میں تعارض آ جائے تو ترجیح حدیث کو ہوتی ہے، قول صحابی کو نہیں ہوتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح کی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی مروی ہے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ روایت مروی ہے اس میں صراحت آ گئی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر دنیا کے آخر میں آسمانوں سے اترنا ہے،
آنا ہے نا ہمارا عقیدہ ہے، نزول عیسیٰ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، اگرچہ وہ نبی بن کر نہیں، حضور کے امتی بن کے اتریں گے، لیکن بہرحال وہ ایک نبی تو ہیں۔ اس پیرائے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ مطلقاً کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور سیدہ عائشہ دونوں اس پیرائے میں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخر زمانے میں آنا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور آسمانوں سے اتریں گے، لیکن چونکہ بہرحال وہ ایک نبی ہیں، اگرچہ اب وہ تابع بن کے آ رہی ہیں، متبوع بن کے نہیں آ رہے، حضور کے امتی بن کے آ رہی ہیں، وہ اپنی نبوت کو چلا نہیں رہے لیکن ایک نبی رہے ہیں، تو اس لیے ان کا انکار نہ ہو، اس عقیدے کا انکار نہ ہو، تو یہ تو خود قادیانیوں کے خلاف ہے۔ قادیانی تو نزول عیسیٰ کے منکر ہیں، تو یہ روایت تو خود ان کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے، نعوذ باللہ، وفات پا گئے، اب میں مسیح ہوں، مرزا کہتا ہے میں مسیح ہوں، لہٰذا یہ روایت تو خود ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس پیرائے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ختم نبوت کا بیان کرو، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لیکن نفس سے یہاں لا تقولوا لا نبی بعدا، یہ نہ کہو اس معنی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس معنی میں نہیں کہ آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہے۔ بات بے غبار ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ ایک تیسری روایت جس سے مرزا غلام احمد قادیانی استدلال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسجدی آخر المساجد، میری مسجد آخری مسجد ہے، میری مسجد۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مسجدیں نہیں بن رہی؟ بولو۔ مرزا کہتا ہے جب حضور نے فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے، اس کے باوجود مسجدیں جاری ہیں، تو ایسے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اس کے باوجود نبوت جاری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا جواب بھی سمجھ لو۔ میاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میری مسجد آخری مسجد ہے، بلکہ حضور کی اس حدیث کا معنی اور مفہوم دوسری احادیث سے واضح ہے کہ نبی آئے اور نبیوں نے مسجدیں بنائیں، میں آخری نبی ہوں، تو نبیوں کی مسجدوں میں میری مسجد آخری مسجد ہے، نبیوں کی مساجد میں میری مسجد آخری مسجد ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسجدی آخر مساجد الانبیاء، میری مسجد نبیوں کے مسجدوں میں آخری مسجد ہے، میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک مغالطہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی پیش کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس سے مرزا غلام احمد قادیانی استدلال کرتا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے خواب رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، سچے خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ سچے خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو سچے خواب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جب سچے خواب جاری ہیں تو نبوت بھی جاری ہے، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سچے خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس حدیث کا پہلے مفہوم سمجھ لیں۔ اس حدیث کے مفہوم میں محدثین نے بہت ساری توجیحات کی ہیں، لیکن جو مشہور اس کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے 6 ماہ تک سچے خواب آتے رہے، اور آپ کا نبوت کا عرصہ کتنا ہے؟ 23 سال۔
تو 6 مہینے ان 23 سالوں کے اعتبار سے 46واں حصہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ 46واں حصہ بنتا ہے. تو محدثین نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سچے خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے 46واں جز ہے. یعنی 6 مہینے حضور کو پہلے خواب آتے رہے اور پھر آپ کو 23 سال نبوی زندگی نصیب ہوئی. تو یہ اس کا 46واں حصہ ہے. 6 مہینے اور سچے خواب نبوت کے جز ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کان آپ کا جز ہے، ناک آپ کا جز ہے، انگلی آپ کی جز ہے، ٹھیک ہے، بازو آپ کا جز ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے کان کو محمد رفیع کہا جاتا ہے؟ میری اگر اکیلی انگلی ہو تو کیا اس کو زبیر احمد کہا جائے گا؟ تو جز، ایک جز کو کل نہیں قرار دیا جا سکتا. اسی طرح سچے خوابوں کو دیکھنے والے کو نبی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ بھونڈے قسم کے اس کے استدلال ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.